السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو۔ سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے روی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مومن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی، ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والے ہیں۔ سورہ انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہے، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مسلم۔ فائدہ۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔